السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر سے ہوگے۔ علم الہدایہ اسلامک ایجوکیشن میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارا نیو لیسن، نیو ٹاپکس اور نیو بک شروع ہوگی، اس کا نام ہے نحو کا علم، اور بکس کا نام ہے، ہمارا ٹاپک رہے گا ہمارا نحو، اور بکس کا نام ہے ہمارا آسان نحو۔ ایک عربی کو سیکھنے کے لیے بہت ہی بنیادی طور پر اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو نحو کا اور صرف کا علم آنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر آپ عربی کا علم نہیں سیکھ سکتے۔ نحو ایک ایسا علم ہے جو آپ کو عربی کی پکڑ کے لیے بہت ہی مضبوط قدم آپ کا عربی کی طرف لے کر چلتا ہے، اور آپ کو بہت بہترین عربی میں علم اور فہم عطا کرتا ہے۔ یہ ہماری بہت آسان کتاب ہے جو ابتدائی بچوں کے لیے رکھی گئی ہے، آسان کلام میں سمجھانے کے لیے، آسان لینگویج میں سمجھانے کے لیے۔ حصہ اول ہے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری، جو استاذ ہے دارالعلوم دیوبند کے، یہاں کے استاذ ہے دارالعلوم دیوبند کے۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہوا ہے، اور اصل تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس کتاب کو لکھا تھا، لیکن اس کتاب نے اپنی شناخت کو بہت بہترین طریقے سے طالب علم کے دلوں میں جما لیا۔ تو یہ کتاب اب ہمارے سبھی طرح کے کورس کے اندر رکھی جاتی ہے۔ جب عربی کا جہاں بھی کورس سکھایا جاتا ہے، بنیادی طور پر اس کتاب کو ہر طالب علم ابتدائی کلاس میں ضرور پڑھتا ہے، اور عربی سیکھنے کے لیے اور مفہوم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ آسان نحو کتاب کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ پہلا سبق، علم نحو کی تعریف، ڈیفینیشن۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم اور ہر کلمے کا آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ دیکھیے، ہمارے جو ہر لینگویج کے اندر گرامر جو ہوتا ہے آپ کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عربی لینگویج میں ہمارے گرامر کے دو ٹاپک ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف کا علم، ایک ہوتا ہے آپ کا نحو کا علم۔ صرف کا علم ہمارا وہ علم ہوتا ہے جس کے اندر ورب سکھائی جاتی ہے، آپ کو ورب کو کنورٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ نحو کا علم ہمارا وہ علم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ سینٹینس کو بنانا کیسے ہے، الفاظ کو کہاں پر آپ کو سیٹ کرنا ہے، یا پھر سینٹینس کا جو پوری لائن رہے گی اس کا اعراب کیا رہے گا، یہ آپ کو نحو کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ صرف کے اندر آپ کو ورب کی چینجنگ سکھائی جائے گی، پورا صرف آپ کا ورب پر ہی رہتا ہے، اور نحو کے اندر آپ کو پورے عربی سینٹینس بنانا سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے دونوں ہی علم بہت زیادہ ضرورت رکھتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سے مسٹیکس نہیں ہوتی۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے وہ لفظ ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کچھ کہا تو یہ بات ایک لفظ ہو گئی، الفاظ ہو گئے۔ میں نے آپ سے جو بولا یہ الفاظ ہو گئے۔ جو ایک بات ہوتی ہے وہ لفظ ہوتی ہے، سنگل جو ہوتا ہے ورڈ، اس کو بولتے ہیں ہم لفظ۔ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ موضوع ہوگا یا پھر وہ محمل ہوگا۔ موضوع لفظ کس کو بولتے ہیں؟ موضوع لفظ ہوتا ہے کوئی معنی دار، اس کا کچھ مین ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بولا قلم، آپ سمجھ گئے قلم لکھنے کی چیز، کرسی بھی آپ سمجھ گئے، کتاب بھی آپ سمجھ گئے، لیکن میں نے آپ کو قلم کا الٹا ملق بولا تو آپ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ تو اسی طرح لفظ موضوع وہ لفظ ہے جس سے معنی سمجھ میں آتا ہو۔ لفظ محمل وہ لفظ ہے جس سے کوئی معنی نہیں ہوتا، جو الٹا ہوتا ہے، بے تو کی بات بول دے تو آپ، جیسے میں نے آپ کو قلم کا الٹا آپ ملق لے لو تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں سمجھے۔ تو لفظ محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ لفظ کی ہماری تین قسمیں ہوتی ہے، تو آپ کلمہ کہہ لو، ٹھیک ہے۔ دیکھو، لفظ کو ہم مفرد بھی کہتے ہیں یعنی کہ سنگل، اور کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کے تین نام ہوتے ہیں۔ تو لفظ کی ہماری تین قسمیں ہوتی ہیں، تین قسموں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تین قسمیں ہوتی ہے، یا تو لفظ کی کہہ لو آپ، یا کلمے کی کہہ لو، یا پھر مفرد کی کہہ لو، تینوں ہماری ایک ہی بات ہے۔ لفظ ہمارا یا تو لفظ کی دو قسمیں ہوگی، مفرد اور مرکب۔ مفرد یعنی کہ سنگل لفظ، مرکب مطلب سینٹینس والا۔ تو ابھی ہم مرکب کو چھوڑ دیتے، اسکپ کر دیتے، صرف ہم ایک سنگل ورڈ کو لیتے ہیں۔ تو اس کی ہماری تین قسمیں ہوتی ہے۔ کون کون سی ہوتی ہے؟ اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا۔
جو بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں یا تو اس میں ایک ایک ورڈ کو اگر ہم توڑیں گے تو اس میں کچھ اسم نکلیں گے، کچھ فعل نکلیں گے، کچھ حرف نکلیں گے۔ اسم مطلب نیم، ہر چیز کے نیم، فعل مطلب ورب، اور حرف جو ہوتے ہیں جیسے سے، پر، میں، یہ سب چیزیں ہماری حرف ہوتی ہے۔ اسم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے کہ قلم، کتاب۔ میں نے آپ کو قلم یا پھر کتاب بولا، آپ اس کو سمجھ گئے، آپ کو کسی بھی کلمے کو ملانے کی اس کے اندر ضرورت نہیں پڑی، آپ سمجھ گئے کہ لکھنے کی چیز، اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ سبھی چیزوں کے نام، گھوڑا، کتاب، قلم، کچن، روم، بستر، چرپائی اور ساری چیزیں جو آپ کے آس پاس ہے، آپ ان سب چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جتنی بھی چیزوں کے نام ہوتے ہیں، شہر کے نام، عورتوں کے نام، مردوں کے نام، سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری اسم ہوتی ہے، جو نام رکھے گئے ہیں جن کے۔ ٹھیک ہے جی۔ فعل وہ کلمہ ہے جس اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے ملائے بغیر سمجھ میں تو آ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز آ گئی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ زمانہ پایا جائے گا، یا تو فیوچر یا پاسٹ یا پریزنٹ، کوئی نہ کوئی زمانہ ہماری ورب میں ضرور ہوتا ہے۔ ہماری ورب کے اندر جو ہماری کریائیں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اگر کچھ نہیں ملائے گے ہم ان کے ساتھ تو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ حکم ہوا کہ پڑھو، تو آپ سمجھ گئے کہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی ابھی۔ یہ جو ہو کہا ہے نا میں نے پڑھو، تو اس کا حکم ہو گیا کہ ابھی۔ اگر میں نے کہا پڑھ لینا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آنے والے وقت میں۔ اگر بولا کہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ کو کہ میں نے صرف پڑھنا ہی نہ لیا ہے، آپ اسی سے سمجھ گئے کہ ایک کام کہا جا رہا ہے وہ ہے پڑھنا، اور اس کے اندر زمانے کو آپ اعتبار سے سمجھ جائے گے، یا تو ابھی یا کل یا پھر آنے والے وقت میں۔ تو اس کو بولتے ہیں ہم فعل۔ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، آنا جانا، کھانا پینا، جو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے سب ہمارے فعل ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ بہت ہی ایزی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اس کی۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، اور جیسے منفی، اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ منفی، جب، یہ سب چیزیں جو ہے نا، جیسے میں نے کہا سے، تو آپ کچھ نہیں سمجھو گے سے، یا تو میں اس کے ساتھ اسم جوڑوں کہ گھر سے، یا پھر کوئی فعل جوڑوں کہ بیٹھنے سے، آپ اس معنی کو تب سمجھیں گے۔ تو یہ ہمارا بہت ہی مختصر سا درس تھا۔ امید ہے کہ آپ سبھی سمجھے ہوگی کہ ہمارے جو منہ سے بات نکلتی ہے اس کو بولتے ہیں لفظ۔ لفظ ہمارے دو قسمیں ہوتی ہے، یا تو ہوگا مفرد یا ہوگا ہمارا مرکب۔ مفرد کی بات کریں گے تو سنگل الفاظ، سنگل ورڈ جو ہوتا ہے ہمارا کلمہ، ایک بات، ایک کلام، زبان سے نکلا ہوا ایک الفاظ، اس کو بولیں گے ہم مفرد۔ یہ تین طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل، حرف۔ اگر آپ سینٹنس کو توڑو گے تو آپ کو تینوں چیزیں ہی ملے گی۔ مثلاً آپ کو ہم نے بولا کہ تم یہاں سے پڑھو، یا پھر تم یہاں سے اٹھو، تو تم ایک حرف ہو گیا، تم ایک حرف ہو گیا۔ یہاں سے اٹھو، یہاں سے اٹھنا، اٹھنا آپ کا فعل ہو گیا۔ آپ کا میں نے نام لیا، مریم یہاں سے اٹھو، مریم اسم ہو گیا، یہاں سے اس میں سے ہمارا فعل ہو گیا، اٹھنا ہمارا سے ہمارا حرف ہو گیا، اور اٹھنا ہمارا فعل ہو گیا۔ تو جتنے بھی سینٹنس کو آپ توڑو گے، اور توڑ کر اگر آپ اس کے 10 سینٹنس آپ لکھو گے اور اس کو تو بریک کر آپ اس کی پریکٹس کرو گے، تو بھی آپ کی بہت اچھی شناخت ہو جائے گی اسم، فعل اور حرف میں۔ امید ہے کہ آپ سبھی ساتھی کو آسان نحو کا درس اول سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ساتھیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔